آج کے اس پروگرام میں تاریخی پس منظر پروگرام میں ہم مغل سلاطین ہندوستان کے افغانستان میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اور اس پر ہم جو ہے کچھ روشنی ڈالیں گے۔ جیسا کہ جانتے ہیں آپ کہ ظہیر الدین محمد بابر شہنشاہ جو ہے جب 1526 میں ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان کا تخت حاصل کیا تو وہ اس کی جو آمد ہوئی تھی وہ کابل سے اپنی فوجیں ہندوستان کو لایا تھا۔ تو دراصل 10 سال تک جو ہے یہ کابل میں حکمرانی رہی ہے ظہیر الدین محمد بابر کی، اور وہاں پر بہت سے افسانے اور قصے ہندوستان کی یہ سنتا تھا، اور دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ بھئی ہندوستان پہنچے اور ہم فتح کریں۔ تو اس طرح انہوں نے جب 1526 میں کامیابی حاصل کی اور سب یہ سمجھتے رہے کہ یہ تیمور کی طرح آئیں گے اور پھر جو ہے فتح کرنے کے بعد یہ چلے جائیں گے، لیکن بابر کو ہندوستان پسند آتا ہے اور وہ نہیں جاتا، بلکہ یہاں پر ایک مستحکم حکومت قائم ہوتی ہے جو 1857 تک جو ہے مغل جو ہے حکمرانی کرے ہیں ہندوستان میں۔ تو یہ کابل پر جب بابر کی حکومت تھی تو انہوں نے وہاں پر بڑے عمدہ کارنامے انجام دیے کابل میں، جیسے باغات کے بارے میں ہم جانتے ہیں، وہاں کے پر باغوں کی ترتیب دینا، یہ مغلوں کے اور ایرانی پیٹرن پر وہاں پر باغات ترتیب دیے ہیں۔ تو کچھ تصاویر ہم پیش کر رہے ہیں، جیسے باغ وفا ہے، اور خود جو بابر کا جو ٹوم ہے وہ بھی کابل میں ہی ہے، کابل کے ایک باغ میں ہے، جسے آج جو ہے باغ بابر کا نام دیا جاتا ہے، اور لوگ جو ہے بڑے زور شوق سے جو ہے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ ترتیب دینے کے بعد اسی طرح کے باغات جو ہے ہندوستان میں بھی بابر نے ترتیب دی ہیں، جیسا اب سب سے مشہور باغ ہے اس وقت ہندوستان میں بابر کا ترتیب دیا ہوا ہے، ایک آرام باغ ہے، دریائے جمنا کے کنارے پر آگرہ میں ہے، وہ آج بھی جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، جس کے 4 حصے ہیں اور سینٹرل پیٹرس ہے اور بیچ میں ٹوم بنا ہوا ہے۔ تو آگرے کا جو ہے یہ ہے، اور بابر کی شخصیت سے کہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی تھی بابر کی، تو اس میں یہ بابر نامہ بھی انہوں نے تحریر کیا، اور پھر یہ جنگیں جو ہے جیتنا، پھر جو ہے ایڈمنسٹریشن چلانا اور ملکوں کا دورہ کرنا، اور پھر دانشمندانہ طور پہ حکومت ہوئی ہے۔ لیکن ہندوستان میں بدقسمتی سے صرف 4-5 سال تک ہی جو ہے بابر کی حکومت رہی ہے، اور انہوں نے جو ہے 1530 میں دسمبر کے مہینے میں بابر کا انتقال ہوا۔ لیکن بابر کی ایک وصیت یہ تھی کہ انتقال ہونے کے بعد وہ پھر کابل میں دفن ہونا چاہتے تھے، تو اس لیے انتقال کے بعد ان کی بابر کی وصیت کے مطابق جو ہے بابر کی باڈی کو جو ہے کابل لے کے گئے، اور وہاں پر تدفین عمل میں آئی، اور وہاں پر ان کا ٹوم ہے، وہاں پر گریو ہے۔ اور اس کے جو ہے بعد میں ہمایوں کا دور شروع ہوتا ہے، تو ہمایوں بھی جو ہے کے حصے میں ہندوستان کی حکومت آئی، لیکن اس کے بھائیوں کی کامران مرزا ہے اور ہندال ہے، عسکری ہے، یہ جو بھائی تھے ان کو زیادہ حصہ افغانستان کا جو ہے دیا گیا تھا، تو بابر نے تقسیم کیا تھا، لیکن یہ ہمیشہ بھائیوں میں اختلاف رہا، اور آخری میں نہ بھائیوں سے برابر بنی، اور اس کے ساتھ میں ہندوستان میں جو ہے شیر شاہ سوری کا پاور بڑھنے لگا، اور یہ جو ہے ہمایوں پر غالب آیا، اور ہمایوں اپنی جان بچاتے ہوئے یہ سیدھا جو ہے سندھ پہنچا۔ پھر سندھ سے جو ہے 1542 عیسوی میں اکبر کی پیدائش ہوتی ہے، اور اکبر کو لے کر یہ کابل کی طرف جاتا ہے، اور اکبر کو وہاں پر چھوڑ کر چھوٹے سے کم سن شہزادے کو چھوڑ کر یہ ایران کی طرف جو ہے یہ ہمایوں کی روانگی ہوتی ہے، اور ایران میں جو ہے انہوں نے کئی برس رہنے کے بعد پھر وہاں سے واپس آتے ہیں ویا افغانستان۔ تو یہ افغانستان میں جو ہے ہوتے ہوئے جب ہندوستان آتے ہیں تو جو ہے یہ 1555 میں حکومت جو ہے پھر یہ فتح ہوتا ہے، اور جو ہے اگین ہی بیکمس اے کنگ ہمایوں۔ لیکن جو ہے قدرت کا کہ یہ ہے دین
کہ انہوں نے جو ہے بہت 1 سال کے اندر کی حکمرانی میں ہمایوں کا انتقال ہو جاتا ہے، ایک حادثہ میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اکبر جو کابل میں تھا وہاں سے آ کر یہاں پر، جس کا بچپن میں جو ہے کوئی تربیت برابر نہیں ہو سکی، اور اس طرح وہ لکھنا پڑھنے سے کامیاب نہیں ہو سکے اکبر، لیکن وہ شہزادہ جو ہے دلیر اور عقل مند دانش مند ہونے سے جو ہے ہندوستان کی حکومت پہ جو ہے پھر فائز ہوتا ہے، اور پھر جو ہے سلسلہ یہاں پر فتوحات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ پھر اکبر کی حکومت، ویسے سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ فتوحات ہوئے، گجرات فتح ہوا، بنگال ہوا، اور اس کے بعد جو ہے دکن کی طرف پھر کشمیر وغیرہ، پھر کابل بھی جو ہے فتح ہوا، پھر کابل پر پھر حکومت ہوئی، اور اکبر کے بعد اس کے بعد جب جہانگیر کا پیریڈ 1605 سے شروع ہوتا ہے، تو جہانگیر بھی 1607 عیسوی میں ایک مرتبہ جو ہے کابل کا دورہ کیا ہے یہ، اور وہاں جانے کے بعد بابر کی گریو پر جو ہے حاضری ہوتی ہے فتحیات کے لیے، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے کچھ کام انجام دیتے ہیں، پلیٹ فارمز وغیرہ نماز پڑھنے کے لیے بناتے ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ افغانستان میں رہ کر پھر واپس ہندوستان جو ہے جہانگیر واپس آ جاتے ہیں۔ جہانگیر کے بعد جب شاہ جہاں کا دور 1627 سے شروع ہوتا ہے، تو یہ شاہ جہاں کے پیریڈ میں پھر جو ہے یہ شاہ جہاں کا جانا کابل کی طرف، اور وہاں کے جو اندرونی حصے ہیں، قندھار ہے، بلخ ہے، بدخشاں ہیں، اور دوسرے ہرات ہے، یہ سب اپنے شہزادوں کو، اپنے بیٹوں کو، جیسے دارا شکوہ کا اپائنٹمنٹ ہوتا ہے ایز اے صوبیدار، اورنگزیب کا ہوتا ہے، پھر مراد جو چوتھا شہزادہ ہے وہ ہوتا ہے، اور مراد نے تو کچھ فتوحات بھی کی ہیں بلخ اور بدخشاں میں، لیکن جو ہے اورنگزیب اور دارا شکوہ جو ہے اتنے کامیاب نہیں ہو سکے جو مراد کامیاب ہوتا ہے۔ تو اس طرح کابل میں جہاں وہاں پر بہت کئی عرصے تک قیام پذیر ہو کے جو ہے بہت اچھا انتظام کرتے ہیں۔ اس کے بعد اور اس طرح وہ اپنے آباء و اجداد یعنی بابر کی گریو کو جاتے ہیں، اور وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہوتی ہے شاہ جہاں کے آرڈر پر، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں ہندوستان میں کہ جب بھی کوئی مسجد یا بہترین عمارت تعمیر ہوتی ہے شاہ جہاں کی، تو وہ جو ہے سنگ مرمر سے کم جو ہے وہ تیار نہیں ہوتے، تو سنگ مرمر کی ایک خوبصورت چھوٹی سی مسجد جو ہے جس میں 3 کمانیں ہیں داخل ہونے کے لیے، دندانے دار یعنی کربڈ آرچز ہیں، اور سائڈ میں بھی جو ہے وہ آرچ ہے، پھر اندر جو ہے محراب ہے، اور فلور بھی جو ہے جس میں جان مازم کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے، وہ سب ماربل میں ہیں، چھت، دیواریں، محراب وغیرہ سب ماربل کے بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک خاص بات جو ہے مسجد کی یہ ہے کہ اس پر ایک کتبہ ہے تاریخی، جس میں ظہیر الدین محمد بابر کا نام ہے، اپنے بابر بادشاہ کا، اور خود شاہ جہاں کا بھی نام اس میں ہے، آپ دیکھیں گے۔ اور مسجد کے اوپر ایک خاص بات یہ ہے کہ جیسے ٹہنی ہوتی ہے باغ میں، تو اس پر جو ہے مزید گنبدیں بنانے کے بجائے کابلی انار کی شکل کے جو ہے چھوٹے چھوٹے سے چیزیں جو ہے وہ کابلی انار اس پر کھڑا کیے گئے ہیں۔ اور ایک خاص بات مسجد میں یہ ہے کہ جتنی مغلوں کی مسجدیں عام طور پر بنی ہیں اس پر کم سے کم 3 گنبدیں بنتی ہیں، چھوٹی مسجد ہو جیسے آگرے کے قلعے میں یا دہلی میں، یہ تمام مغلوں کے جو ہے بغیر گنبدوں کے یہ مسجدیں بہت کم بنی، لیکن کابل میں جو مسجد بنی ہے اس میں کوئی گنبد نہیں ہے، یہ فلیٹ روف ہے، جیسا قطب شاہوں کا جو ہوتے ہیں حیدرآباد میں، تو اس طرح کی جو ہے مسجد ہے، لیکن اس کے ڈیکوریٹو کابلی انار سے اس میں خوبصورتی بنائی گئی ہے، اور ایک ماربل کا پلیٹ فارم ہے جس کے ڈیکوریشنز ہیں۔ تو اس طرح جو ہے شاہ جہاں اپنے دور میں نہ صرف وہ آگرے میں، دہلی میں، لاہور میں یہ ماربل کی عمارتیں بنائے، اور کشمیر میں، اس طرح کابل میں، افغانستان میں جو ہے شاہ جہاں کی نشانی ہے، وہ آج بھی دیکھ سکتے ہیں، اور وہاں پر سیاح آج بھی جو جاتے ہیں باغ بابر کی تفریح کے لیے اور نماز وہاں پر ادا بھی کرتے ہیں اس مسجد میں۔ تو یہ شاہ جہاں کے دور میں ان کا اپنا بہت کارنامہ تھا۔ تو یہ شاہ جہاں کا جو دور ہے اس میں بلخ و بدخشاں سے جس وقت تاج محل بن رہا تھا تو وہاں کے قیمتی ہیرے جواہرات جو ہے بلخ اور بدخشاں سے یہ آگرہ پہنچے،
اور تاج محل کی تعمیر میں جو ہے استعمال ہوئے ہیں. اس کا بھی ذکر تاریخ میں جو ہے، جو ہیرے جواہرات کی لسٹ ہے تاج محل میں استعمال، تو اس میں بلخ اور بدخشاں کی خاص طور پر بتایا گیا ہے. تو اس کے بعد شاہ جہاں کے بعد اورنگزیب کا دور شروع ہوتا ہے. تو اورنگزیب کے دور میں بھی وہاں پر انتظام جو ہے، اورنگزیب کا مغلوں کا انتظام ہوتا ہے. اور اس کے بعد محمد معظم، اعظم، کام بخش، یہ سب کو جو ہے آخری میں اورنگزیب چاہتے ہیں کہ اپنی ریاست، مغل حکومت جو کابل سے دکن کے لاسٹ تک پہنچی، وسیع ہو گئی تھی، اس کو جو ہے تقسیم کرنا چاہتے ہیں کہ بڑے بیٹے کو کابل، دوسرے کو جو ہے اعظم کو وسطی ہندوستان، اور تیسرے کام بخش کو جو ہے جنوبی ہند کا حصہ. لیکن یہ انتقال کے بعد 1707 میں یہ عملی جامہ تو نہیں پہنا سکے. اس کے بعد جو ہے محمد معظم بہادر شاہ کے لقب سے یہ بادشاہ بنتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مغلوں میں اور 5 سال کے بعد بہادر شاہ کا بھی انتقال ہوتا ہے، پھر دوسرے آتے ہیں. اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو 1739 میں عیسوی میں محمد شاہ بادشاہ مغل کا یہ حکومت رہتی ہے. اس وقت ایران کا نادر شاہ ویا افغانستان جو ہے ہندوستان پر حملہ ہوتا ہے، اور وہ دہلی تک پہنچتا ہے. دہلی کے لال قلعے میں ایز اے مہمان بھی رکھا جاتا ہے. اور مغل جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. نظام الملک، محمد شاہ بادشاہ، یہ تمام جو ہے وہ لال قلعے میں اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں. اور یہاں پر سے جو دولت جاتی ہے نادر شاہ کے پیریڈ میں، تخت طاؤس ہے، کوہ نور کا ہیرا ہے، اور کئی 100 ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، ساز و سامان ہندوستان کا بہترین جو ہے یہ ایران پہنچتا ہے افغانستان کے راستے سے. تو یہ افغانستان کے راستے سے جاتا ہے. لیکن 2 سال کے بعد نادر شاہ کا قتل ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کا ایک ڈپٹی بہت ہوشیار، احمد شاہ درانی، یعنی ابدالی ٹرائب کا احمد شاہ ابدالی، وہ نائب رہتا ہے. اور وہ جو ہے یہ کوہ نور اور کچھ قیمتی سامان ایران سے جو ہے واپس جو ہے افغانستان لا لیتا ہے. اور پھر وہاں سے اس کے بعد کے جو پیریڈ ہے اس میں کچھ شہزادیوں میں اتفاق نہیں ہونے سے لڑ رہے. ایک شہزادہ کوہ نور لے کر پھر ہندوستان میں افغانستان کے راستے سے ہندوستان آتا ہے. اور یہاں پر راجہ رنجیت سنگھ کے حوالے والی پنجاب کے ہو جاتا ہے کوہ نور ہیرا، جو ہندوستان کا مغلوں کا تھا. اور اس کے بعد یہ ہیرا اس کے فرزند دلیپ سنگھ کو ملتا ہے. اور اس کے بعد انگریزی حکومت میں اس کا قبضہ جو ہے پنجاب پر انگریز قائم ہوتے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ کوہ نور کا ہیرا انگریزوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اور وہ جو ہے ہندوستان سے وہ ہیرا جاتا ہے لندن. تو لندن میں کوئین وکٹوریہ کو پیش کر دیا جاتا ہے. تو وہ پراپرٹی وہیں کی بن گئی، اور وہاں پر ڈسپلے کیا گیا. اور وہاں پر جو ہے تاج برطانیہ میں آج جو ہے گولکنڈے کا مغلوں کا ہیرا ویا افغانستان گیا، اور پھر ویا افغانستان ہندوستان آ کر جو ہے لندن پہنچتا ہے. اور یہ جو ہے مغلوں کی تاریخ کا جو ہے واقعہ ہے. اس کے بعد پھر دوسری حکمرانی بھی کنٹینیو رہتی ہے یہ، لیکن مغل چیپٹر جو ہے یہاں پر ختم ہے.